بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ادھر مکہ میں جب قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ لوگ حضرت ابوبکر کے دروازے پر آئے۔ ان میں ابو جہل بھی تھا۔ دروازے پر دستک دی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا تمہارے والد کہاں ہے؟ وہ بولی مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر ابو جہل نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ سے ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی۔ اس پر بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑبڑاتے ہوئے ناکام لوٹ گئے۔ ادھر مدینہ منورہ کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب تو وہ بے چین ہو گئے۔ انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ روزانہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور ہیرا کے مقام تک آ جاتے جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور دھوپ میں تیزی آ جاتی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے مقام ہیرا تک آئے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور دھوپ میں تیزی آ گئی تو وہ پھر واپس لوٹنے لگے۔ ایسے میں ایک یہودی ہیرا کے ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھا تھا۔ اسے مکہ کی طرف سے کچھ سفید لباس والے آتے دکھائی دیے۔ اس قافلے سے اٹھنے والی گرد سے نکل کر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر نظر آئے تو وہ یہودی پکار اٹھا اے گروہ عرب جن کا تمہیں انتظار تھا وہ لوگ آ گئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان واپس دوڑے اور ہیرا کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ 500 سے کچھ زائد انصاریوں نے آپ کا استقبال کیا۔ وہاں سے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لائے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ آپ نے قبیلہ بنی عمر بن عوف کے ایک شخص کلثوم بن مادم کے گھر قیام فرمایا۔ بنی عمر کا یہ گھرانہ قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس کا نام مسجد قباء رکھا۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قباء میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ سب لوگ آپ کے راستے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی تاکہ آپ کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتیں اور بچے خوشی میں یہ اشعار پڑھنے لگے 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس سرزمین پر باقی ہے ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اے آنے والے شخص جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جوان نظر آتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیاہ تھے، اگرچہ آپ عمر میں حضرت ابوبکر سے 2 سال بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے پہلے آپ کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے حضرت ابوبکر کے بارے میں خیال کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں اور گرم جوشی سے ان سے ملنے لگے۔ یہ بات حضرت ابوبکر نے فوراً محسوس کر لی۔ اس وقت تک دھوپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے لگی تھی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی چادر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے جانا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے۔ ان میں سے کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ راستے میں آپ کی خوشی میں حبشیوں نے نیزہ بازی کے کمالات اور کرتب دکھائے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی گھر چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھا لے گی۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستی کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب ایک شخص کا نام تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جمعہ کے روز ہوئی، چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھا گیا۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔